اور ایک آخری بات, ایک گناہ جس کا اللہ کے حق سے تعلق ہے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, وہ ہے بد نظری. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا. تو یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا, اب بہت زیادہ ہو گیا. عزم کرو, حلال میں وسعت دیں گے, حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو جب برائی سے بچو گے نا تو حلال میں وسعت دینا بھی ضروری ہے. اس زمانے میں کئی لوگ ہیں زنا کے قریب جا چکے تھے, میں نے ان سے بولا یار 4 شادیوں کی نیت کر لو کہ ہم 4 خوبصورت لڑکیوں سے شادی کریں گے. قسم اٹھا کے بولتا ہوں, انہوں نے مجھے خود بتایا جب سے ہم نے یہ نیت کی ہے ہم زنا سے بچ گئے. کیوں؟ شریعت نے آلٹرنیٹ دے دیا نا اس کا, ورنہ پیسہ بھی ہو وسائل بھی ہو بچنا مشکل ہے. عورتیں خود برباد کر رہی ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں, اگر میں کتاب میں ان کی تفصیلیں لکھنا چاہتا, اتنی موٹی کتاب بن جاتی کہ فلاں جگہ پہ فلاں آدمی رہتا ہے نوجوان جس کا زنا کا ارادہ تھا یا زنا کرتا تھا, نکاح کا اس نے پروگرام بنایا کہ میں اللہ نے میرے لیے 4 کی اجازت دی ہے, حقوق بھی پورے کروں ان کے, تو میں اب آئندہ شادیوں پہ زور لگاؤں گا, زنا کے قریب بولو نہیں جاؤں. ایسی کہ تیسی معاشرہ روک کے تو دکھائے یار. ڈرتے کس سے ہو یار؟ ابا سے ڈر رہے ہو, اماں سے ڈر رہے ہو, ابا کے خرچے پہ تھوڑی کر رہے ہو آپ. زنا کرتے ہوئے کوئی ابا سے پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ تو نکاح کرتے ہوئے ابا سے پوچھو, بتاؤ, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے کر کے بتا دو ابا ہو گئی. سیدھی سی بات. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, الگ گھر لے کے دے رہے ہو, اور آپ کہو گے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اس نیت سے پیسے کماؤ کہ نکاح کروں گا. حدیث میں آتا ہے جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر دی ہے. یہ اس زمانے میں ضروری ہے. لوگ اس کو لطیفے کے طور پہ لیتے ہیں, مذاق کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن جس طرح زنا پھیل رہا ہے نا, بربادی ہو رہی ہے. ہمارے ان بزرگوں کو بیچاروں کو حالات کا علم نہیں ہے, یہ روکتے رہیں گے آپ کو, یہ کہیں گے پاگل ہو گیا, سٹیا گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ کو قیاس کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ابھی یونیورسٹیوں کا کالجوں کا ماحول کیا چل رہا ہے, انٹرنیٹ پہ کیا بے ہودگی ہو رہی ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا لوگ بہت روکتے تھے, کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو. پہلے تو میں سمجھاتا تھا گھنٹہ گھنٹہ بٹھا کے, یہ ہے معاشرے کی ضرورت وغیرہ وغیرہ. پھر جب میں نے دیکھا نا یار لوگ نہیں مانیں گے, میں نے کہا کر رہا ہوں اپنے خرچے پہ کروں, تیرے باپ میں دم, میں نے روک کے دکھا دے مجھے ایسی کی طرح سے. جا, خدا نے اجازت دی ہے, جب خدا اجازت دے رہا ہے مجھے تو میں تجھ سے پوچھ کے کروں, یہ خدا کی توہین ہے. اللہ کہے گا میں نے اجازت دی ہے تو تم میرے برابر کیوں سمجھ رہا ہے کسی اور کو؟ بھائی آپ کے باپ نے آپ کو خربوزہ لا کے رکھا آپ کے سامنے, کہا بیٹا یہ میری طرف سے گفٹ ہے, کھا لو. آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کا, آپ ایکسکیوز کر لیتے ہیں, ابا میرا دل نہیں چاہ رہا, پیٹ بھرا ہوا پکے گا, چلو ٹھیک ہے بیٹا یہ تو میری طرف سے گفٹ تھا, دل چاہ رہا ہے کھا لو, کوئی زبردستی تھوڑی کھلاؤں گا. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, پیسے بھی ہے خربوزہ کھانے کے ہیں بھائی, آپ پھر بھی نہیں کھا رہے. ابا پوچھتے کیوں نہیں کھا رہے, آپ بولتے وسیم بھائی نے منع کیا ہے. ابا کہے گا کم بخت میں تیرا باپ ہوں, یہ وسیم کہاں سے آ گیا ہے بھائی؟ تو بولتا میرا دل نہیں چاہ رہا, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں ہضم نہیں کر سکتا, پیٹ خراب ہے میرا. میں جب تیرا باپ ہو گیا تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو کھا سکتا ہے, تو وسیم کون ہے؟ اس کا مطلب جا اسی کو باپ بنا اپنا. باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ نے قرآن میں بولا کہ جو تمہیں عورتیں پسند آئیں اپنے خرچے پہ عدل کی شرط کے ساتھ, ان کے حقوق اگر پورا کرنے کا ارادہ ہے تو کتنی کر سکتے ہو؟ 4 کر سکتے. 18 سال والی ہوں, 20 سال والی ہوں, 24 سال والی, جو پسند آئے, بیوہ ہوں, طلاق یافتہ ہوں, عمر زیادہ ہو, بچے ہوں نہیں ہوں, جو پسند آ رہی ہے. کتنے لوگ نوجوان آتے ہیں یار ہمیں بیوہ پسند آ رہی ہے, اس کے 6 بچے ہمیں پسند آ رہی ہے, میں کہہ کر لے بھائی. ابا کہہ رہے ہم معاشرے کو منہ کیا دکھائیں گے. میں نے کہا ابا سے کہنا ابا جو چہرہ آپ اب تک, منہ تو نہیں بولو چہرے کا لفظ, جو اب تک دکھاتے رہے آئندہ بھی وہی دکھائیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کر لو, یہ نہ دیکھو بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے, بچے نہیں ہیں, جو سمجھ میں آ رہی ہے بولو کرو, اپنے خرچے پہ کر رہے ہو. اب معاشرہ کہے گا, فلانا کہے گا, تو آپ میں اگر خود ہی دم نہیں ہے, آپ کو یار میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی, 2 بیویوں کی جنگ میں نہیں دیکھ سکتا, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میں تو ایک کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, اور میں 2 میں عدل کیسے کروں گا, پٹوں گا, ہیلمٹ خریدنا پڑے گا گھر جانے کے لیے, اور یہ ہوگا. بھائی چھوڑو, ایک آرام سے سکون کی زندگی گزر رہی ہے, آتے ہیں آرام سے مزے سے سو جاتے ہیں, مفتی صاحب پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال کے جا رہے ہیں.
ایک آدمی کے 20 سال سے اولاد نہیں, میں نے اس کو بولا کر لے دوسری شادی, اس نے کہا بھائی تمیز سے آتا ہوں, گھر میں بستر پہ سو جاتا ہوں آرام سے, اولاد کے چکر میں دوسری کروں گا, ایک ٹینشن. صحیح ہے نا. تو بعض لوگوں کا نہیں ہوتا, وہ ٹینشن نہیں برداشت ہوتی, ان سے کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچ رہے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے کافی ہے, تو ٹھیک ہے نہ کرو, گن پوائنٹ پہ تھوڑی کوئی کروا سکتا ہے. لیکن یہ جو کہنا ہے نا, دل بھی چاہ رہا ہے, پیسے بھی ہیں, بھائی سمجھ میں بھی آ رہا ہے رشتہ, ماموں منع کر رہے ہیں. یہاں آئے گا اللہ کو غضب کہ میں نے آخری کتاب جو ہر رمضان میں پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, تو سنتا ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں, جو بھی. اس میں اللہ نے بیوہ, طلاق یافتہ, بچوں والی, غیر بچوں والی کا فرق نہیں رکھا, نہ 18 سال نہ 20 سال پہ قید بھی نہیں لگائی. بھائی جو راضی ہو جائے. ظاہر ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی, ضروری تھوڑی اس کو بھی آپ سمجھ میں آ رہے ہیں, یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ اس کو بھی آپ سمجھ میں آ رہے ہیں. آپ کو تو بہت سی سمجھ میں آئیں گی, ان کو آپ سمجھ میں نہیں آؤ گے. تو جو آپ کو سمجھ میں آئے اور ان کو بھی آپ سمجھ میں آ جائیں, تو اللہ کیا کہتا ہے, 2 3 4 سے نکاح بولو کر سکتے. اللہ نے پرمیشن دے دی. کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے. پھر جب لوگ روکا کریں نا, آپ بولے تیرے باپ میں دم ہے تو روک. معذرت ابیوزو لینگویج میں تھوڑی نازیبہ زبان استعمال کر رہا ہوں, مگر تمیز کا دور مارکیٹ میں ہے نہیں. ایک بوڑھے میاں تھے, وہ میرے پاس آئے, ان کی عمر ہوگی 65 سال, ان کی وائف کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میری تنہائی ہے, بچی کی بھی شادی ہو گئی, بچے بھی اپنے بیویوں میں مشغول ہیں, بچوں میں اکیلا ہوں. ظاہر ہے آدمی جو بات دل کی بیوی کس سے کر سکتا ہے وہ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا. کہنے لگے مولوی صاحب کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. میں رشتے کراتا نہیں, اتفاق سے ایک خاتون تھی, میں نے بتا دیا. اس خاتون کو بھی وہ بابا جی پسند آ گئے. وہ بھی بیچاری اس طرح کہیں اکیلی, ان کو بھی ایک عدد میاں چاہیے تھا. یہ انسان کی نیچر ہے. اب کیا ہے کہ بچوں کے منہ بگڑ گئے. بچے کہہ رہے ہیں ابا اس عمر میں شادی کرو گے, ہماری جائیداد بھی جائے گی. اماں کا انتقال ہو گیا ہے, پھر بھی ہماری جائیداد اس میں چلی جائے گی 8واں حصہ, اور ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو وہ بڑے میاں آ کے کہنے لگے یار میں تو تنہائی کے دن کٹ رہے ہیں, میں عذاب میں آیا ہوں, مجھے اچھا رشتہ بھی ملا ہے, میرے بچے نہیں مان رہے. میں نے کہا کان سے پکڑ کے ان کو باہر نکال دو گھر سے. بولو جائیداد میری ہے, ایک دھیلا تمہیں نہیں ملے گا, جاؤ. سارا ٹرسٹ میں نے کہا جمع کرا دو زندگی. سی نالائق اولاد, جس اولاد کو بوڑھے باپ کا خیال کرنا چاہیے, وہ اولاد کمبخت 12% جو جائیداد ہے نا اس پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. جو سارا باپ کا مال ہے, باپ نے محنت سے کمایا ہے, اس 12.5% کی بیس پر باقی سارا اولاد کو مل رہا ہے. صرف 8واں حصہ بیوہ کو جائے گا. اس چکر میں اپنے باپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. تو معاشرہ نہیں جینے دیتا میرے بھائی, اپنا فائدہ بھی انسان خود سوچتا ہے. جب کرنے کا ارادہ ہو نا, برائی پہ بد نظری کرو گے نا, اللہ حساب لے گا. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا یغضوا من ابصارہم, نظروں کو جھکاؤ, یہ ٹک ٹاکر کے بارے میں بھی ہے. ٹک ٹاک پہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, یوٹیوب پہ اجازت نہیں ہے, فحش فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, انٹیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب کسی عورت کو بری نظر سے دیکھو گے, قرآن دھمکی دیتا ہے یعلم خائنۃ الاعین, تیری آنکھ جو خیانت کرتی ہے میں اسے جانتا ہوں. دنیا نہیں جان رہی کہ تو کہاں نظر اٹھا کے کس نیت سے دیکھ رہا ہے. تیرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہوں, تیری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں. یہ جو آنکھوں کی خیانت کی دھمکی قرآن نے دی ہے, یہ بد نظری پہ دی ہے. صوفی بنا ہوتا ہے, حاجی بنا ہوتا ہے, اور سارا دن انٹیوں کو دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھو کہ بھی نوجوان کو لڑکے کی فون آئے گا نا, آرام سے فون سن کے جواب دے دے گا, ہاں بھائی. خاتون کا فون آ جائے, ایسے لمبی تفصیل سے اس کو سمجھائیں گے. پھر اس کو کہیں گے جو مزید کچھ سمجھنا ہو تو کل دوبارہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں. بیوی کا فون آ جائے, ٹک کر کے بند کر دیں گے اس کو, کیا بیگم ہر وقت فون بچا کے رکھا ہوا ہے تم نے. تو اللہ آنکھوں کی خیانت کو بولو جانتا ہے. تو یہ بیچاری لڑکیاں بھی گھروں میں بڈھی ہو رہی ہیں. یہ جو بچیوں کے قتل کے واقعات آ رہے ہیں یہ غلط ہیں, لیکن کیوں ہو رہے ہیں؟ بچیوں کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں معاشرے میں. خیر یہ قتل تو بڑے شفاف لوگ ہیں, ان کو تو لٹکانا چاہیے حکومت کو. بیٹی جیسی بھی ہو وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو آپ معاشرے میں نکاح کو بولو
فروغ دیں اور اس میں اعتماد کس پر کریں؟ اللہ پہ. اللہ گھر چلائے گا. ہم نے کوئی شادی شدہ آدمی نہیں دیکھا کہ فاقوں سے مر رہا ہو. ہمارے بہت سے گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں, ساری رات گٹر کا ڈھکن, صبح پھر پوستیوں کی طرح جا کے سوتے ہیں, دوستوں یاروں میں دل بہلاتے ہیں, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, پھر 50 سال میں کم وقت جا کے شادیاں کرتے ہیں. جب بچوں کو چاہیے تھا باپ کو پالتے ہیں, اس وقت بڑھاپے میں باپ کس کو پال رہا ہوتا ہے؟ بچوں کو پال رہا ہوتا ہے. جوانی میں دادا بنو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھ رہے ہو؟ مزہ نہ آئے پیسے, جوانی میں دادا بنو. تو اپنے ابا کو بول دیا کرو, اگر آپ کی شادی نہیں کرا رہے, ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ بتایا کرو ابا.